ہیلو ایشور، کیسی ہو؟ ارے بھائی میری روندھی ہوئی آواز کیوں ہو رہی ہے؟ اتنی کام کی زیادتی، اتنی کام کی زیادتی. پریلیم کے پیپر چیک کے پہلے 300 سس میں ڈالا، تمہیں پتہ ہے کمر تختہ ہو گئی میری. پھر وہ ایک نیا شوشا، وہ جو ہماری کام کرنے والی وہ نگینہ آتی ہیں، ہاں ہیلپر میری. کل ان کا فون آیا بھائی محترمہ کا، کہہ رہی باجی پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا، پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا، میں بھی ورک فرام ہوم کروں گی. میں کہا پاگل ہو گئی ہو تم، کیا ہو گیا؟ اچھا پہلے میں سنی نا کشوری مذاق کرے، وہ ایسی پھلجھڑیاں چھوڑتی رہتی ہیں. میں نے کہا کیا ہو گیا نگینہ، کیسی باتیں کری؟ کہیں نہیں باجی کل سے آن لائن ہی کام ہوگا، آپ دیکھ لیجیے گا سب جگہ، میں نے کہہ دیا. خیر میں صبح ہوئی، میں نے پھر 8 بجے آتی ہے، 8 بج گیا، 9 بج گیا، 10 بج گیا، 11 بج گیا. میں نے کال کی، میں کہا نگینہ کہاں رہ گئی ہو تم؟ کب سے انتظار ہو رہا ہے، اتنا محس ہو رہا ہے گھر. کہنے لگی باجی میں نے آپ سے کل کہا تو تھا کہ ورک فرام ہوم کروں گی، آپ آن لائن ہی نہیں آئی. میں نے کہا کیا مطلب؟ اچھا مجھے 10 منٹ دو، میں ذرا شاور لے لوں، ذرا فریش ہو جاؤں. کہیں گے بھائی اتنی ڈسٹ اڑی ہے، اتنا گھر گندا ہو رہا ہے، آپ اکٹھا ہی بھی نہا دھو کے فریش ہو جائیے گا، ابھی آپ ایسا کریں کہ کام شروع کر. میں نے کہا کام شروع کر دیں؟ اب بتاؤ کہ میں نے آج تک کام نہیں کیا، مجھے کک پتہ نہیں گھر کا کام کیسے ہوتا. کہیں گے آپ کا بیٹا اٹھ گیا؟ میں کہا وہ تو رات بھر پڑھائی کر رہا تھا، ابھی سو رہا ہے، مطلب ابھی اٹھے گا. کہیں گے اسے اٹھائیں، اسے کہیں شاور لے ورنہ اس کا کمرہ گندا رہ جائے گا، میں ذمہ دار نہیں ہوں. میں نے کہا سمیر جاؤ بیٹا جاؤ. سمیر اٹھے، جیسے تیسے کر کے شاور لیا. کہنے لگی بس اب سمیر کی بیڈ صحیح کریں، اب بیڈ کو اٹھائیں، بیڈ شیٹ اور پٹخیاں ماریں. اب پٹخیاں ماریں مطلب پٹخیاں کا مطلب لفظ ہی پہلی بار بس نگینہ پٹخیاں کیسے مارنی ہیں؟ لیکن ماریں اس کو جو ہے پوری صاف کریں. اس میں رات بھر ڈیلیوری منگا کے کھاتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہیں نا، اس کے ذرات پڑے ہوتے ہیں کھانے کے. اس کے بعد بیڈ شیٹ لگائی، میں تو یقین کرو اسی میں ختم ہو گئی سمجھو، بالکل جان نہیں رہی. میں کہا نگینہ تھوڑا ٹائم دے دو، 1 کپ چائے پی. کہیں باجی نہیں ٹائم نہیں ہے، لے کر جانا ہے. پھر میں نے کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہیں گی بس اب جھاڑو پہ آ جاؤ، جھاڑو اٹھانا. جھاڑو؟ میں نے کہا جھاڑو؟ میں نے آج تک جھاڑو نہیں لی. میں نے ہاتھ میں قلم، پین، پینسل، یہ وہ کتابیں، تصنیف، تعریف، صدر عاری وقار، تقریریں، کلاسیں، بس یہی زندگی کا مطلب محور ہی ہے. اب جھاڑو مطلب مجھے پتہ نہیں جھاڑو کہاں ہے. کہ میں کہا جھاڑو کہیں گے اچھا آپ کا گھر ہے، آپ کو نہیں پتہ جھاڑو کہاں ہے، جائیے پیچھے جائیں. اب انہوں نے مجھے پیچھے بھیجا. اب کہنے لگی اچھا جھاڑو اٹھائیے گا نا ساتھ میں سوپری بھی لے گا. سوپری کیا ہوتی ہے نگینہ؟ یقین کرو مجھے سوپری کا لفظ ہے، مجھے آج تک اردو لغت میں سوپری کا لفظ ہے. کہنے لگی ارے جس پہ آپ کوڑا اٹھائیں گی تو وہ سوپری کہلاتی ہے. خیر میں سمجھ گئی، میں نے سوپری اٹھائی، جھاڑو شروع کیا. کہنے لگی ٹیرس سے شروع کیا. ٹیرس سے دیتے 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 ہر کمرے میں حالت غیر ہو گئی میری، بالکل حالت. بتاؤ بیٹھ کے تو میں نماز پڑھتی ہوں، اب میں بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں، میں جھاڑو لگا لوں. اس کے بعد میں جھاڑو جیسے تیسے کر کے لگائی. کشور میں نے کہا پوچھا رہنے دو کشور. میں نے اس سے کہا پوچھا آج رہنے دو، اللہ مالک. کہیں گی باجی فنیشنگ نہیں آئی. فنیشنگ آتی ہے ہمیشہ پوچھا اچھا لگاؤ یا پھر ڈسٹنگ اچھی. اب انہوں نے ڈسٹنگ کروائی، پوچھا لگوایا، اس کے بعد کچن میں لے گئی. سب سپروائز، ارے آن لائن سپروائز کر رہی تھی مجھے. اس کے بعد کہنے لگی برتن دھوئیں، جھابی اٹھانے. اب جھابی کیا ہوتی ہے؟ یہ جھابی جو برتن کس پہ رکھیں گے؟ پھر سر پہ رکھیں گے کیا؟ میں کہا او ہو. پھر وہ بس وہ باسکٹ اٹھائی، اس میں برتن دھوئی. کہیں فنیشنگ نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں، صفائی بالکل نہیں ہے، آپ صحیح مانیے برتن. اب وہ برتن مان کے میں نے کہا کل میری مطلب وہ شادی میں جانا ہے، بھتیجے کی شادی ہے، میرے نیلس پورے خراب ہو رہے ہیں. باجی جب ہمارے نیلس خراب ہوتے ہیں تو پھر آپ کچھ برا نہیں لگتا. آج پتہ چلا آپ کو، مطلب صاحب میں طنز بھی چل رہا تھا، طنز و تعریف بھی ہو رہی تھی، ٹونٹنگ بھی ہو رہی تھی، سب چل رہا تھا. میں نے کہا اچھا زیادہ نہیں، ٹھیک ہے کر رہی ہوں نا، بڑی بات ہے، تمہارا کام کر رہی ہوں، بڑی بات ہے. اب میرا کام نہیں کہ آپ اپنا ہی کام کر رہی ہیں. خیر پھر وہ برتن دھونے کے بعد میں کہا بس ٹھیک ہے، بس بند کر رہی ہوں میں، پھر کل دیکھتے ہیں. کہنے لگی باجی پھر مجھے ایک سروے کرائیں، پورے گھر کو دکھائیں کیسی. اب تک تو ڈریمی ماحول ہی نہیں کیا. میں جاتی ہوں کیسے جاتی ہوں؟ کہنے لگی میں جاتی ہوں پہلے کرٹنس برابر کرتی ہوں، اسپرے کرتی ہوں، پھر لیمپ جلاتی ہوں، ڈیم لائٹس آپ کی جلاتی ہوں، ایک ڈریمی سا سکون والا ماحول کرتی ہوں. تب آپ کالج سے آتی ہو تو آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے. وہ ایسے نہیں لگتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے. اب انہوں نے وہ کروایا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے بہتر ہوا ہے لیکن وہ فنیشنگ نہیں ہے جو میرے اندر. پھر کیا ہوا؟ بس پھر کیا ہوتا ہے ایشور، پھر کیا ہوا؟ پھر ایک میسج چھوڑ دیا میں نے ان کے موبائل پہ. میں نے کہا کہ بھئی 15,000 لیتی ہو نا، 30,000 لے لینا، کل سے کام پہ آ جانا.
اب اور کچھ نہیں ہو سکتا، میری بس کی بات نہیں، بالکل بس کی بات نہیں۔